حضور مولا کائنات فرماتے ہیں، بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ بیٹھ کر اناس ہیں، بیٹھ کر اپنی مجالسوں میں اور اپنی محفلوں میں مجھے شیخین پر فضیلت دیتے ہیں۔ اگر میرے سامنے کوئی آیا جس نے فضیلت دی، میں اس کو حد مفتری کی سزا دوں گا۔ تو پہلی تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اتنے بہت سارے لوگ محفلیں سجا کر اور مجالس سجا کر بیٹھ کر حضور اہتمام کے ساتھ حضور مولا کائنات کو شیخین پر فضیلت دیتے ہیں، جیسے کہ اس روایت سے ظاہر ہے، تو پھر حضور مولا کائنات نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ ان کو بلا کر حد مفتری کی سزا کیوں نہیں دی جناب؟ اور پھر اس کے بعد بھی حضور مولا کائنات تا دم آخر کوئی تاریخ ثابت نہیں کرتی کہ آپ نے کسی کو اس طرح کی سزا دی ہو۔ پھر اس کو رہنے دیجیے، آگے چلتے ہیں۔ حضور مولا کائنات کے بعد پھر بنو امیہ کا دور آیا، تو ظاہر ہے کہ بنو امیہ کا دور وہ ہے کہ جس دور میں حضور مولا کائنات کی روایت کو بیان کرنا گردن زدنی سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تدریب الرابی کے اندر، علامہ عبد البر نے، دیگر حضرات نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں یہ بات نقل کی ہے کہ آپ کی بیشتر جو حدیث ہیں وہ مراسیل ہیں۔ آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، کبھی آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فلاں بات کے بارے میں فلاں عمل یوں کیا ہے۔ جبکہ آپ حضرت فاروق اعظم کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، حضور کے زمانے میں تھے نہیں، تو پھر اس اصل آدمی کا نام کیوں نہیں لیتے کہ جس سے آپ نے یہ روایت کی ہے؟ آپ فرماتے کہ بھائی یہ بات یہ ہے کہ میں سچا ہوں، میں سچوں سے روایت لیتا ہوں، کسی جھوٹے سے روایت نہیں لیتا۔ جب لوگوں نے مجبور کیا کہ آخر اس سچے کا ہمیں بھی تو پتا چلے کہ کون سا سچا ہے کہ جس سے آپ روایت کرتے ہیں، اس وقت آپ نے فرمایا میری جتنی مراسیل ہیں وہ حضور مولا کائنات سے مروی ہیں۔ تو پوچھا پھر آپ سب کا نام لیتے ہیں، حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ حجاج بن یوسف کا دور ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں حضرت علی کا نام لوں گا تو میری گردن اڑا دی جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو جس دور میں حضور مولا کائنات کا نام لینا، آپ سے روایت کرنا گردن زدنی سمجھا جاتا ہے، اس دور میں یہ کام بہت آسان تھا۔ جیسے کہ عام طور پہ تواریخ کے اندر مشہور ہے کہ اگر یعنی دنیا کے اندر کوئی شریف آدمی دو آدمیوں سے نہیں بچ سکا، جیسے کہ علامہ ابن اماد حنبلی نے شذرات الذہب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کوئی شریف ابن اعظم کے قلم سے اور حجاج بن یوسف کی تلوار سے نہیں بچا۔ اور یہ بھی بطور لطیفہ کہ کہا جاتا ہے کہ ساری امتیں اپنی قوموں کے ظالموں کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ہم ان کے مقابلے میں صرف حجاج بن یوسف کو پیش کریں تو ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے، ہمارا نمبر اوپر ہوگا۔ اور پھر اسی کے بارے میں یہ روایات بھی موجود ہیں کہ جس نے 1,20,000 سے 25,000 تک بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عظیم محدثین اور اہل بیت اطہار کے بڑے سرکردہ حضرات کو اس نے قتل کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ تھا، جس کو قتل کرنا چاہتے تو سیدھا سا یہ الزام لگا لیتے یہ جو حضرت علی کو فضیلت دیتا ہے جی شیخین پر، اور یہ چونکہ حضرت علی کا اپنا ارشاد ہے کہ جو آدمی مجھے شیخین پر فضیلت میں اس کو اسی کوڑے لگاؤں گا، تو یہ بڑا آسان طریقہ تھا جس کو بھی اہل بیت اطہار فرد میں سے کسی کو پکڑتے اور 80 کوڑے لگا دیتے۔ بھائی ہم گواہ پیش کر دیتے کہ ہم نے سنا کہ یہ حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا، انہوں نے جو تکلیفیں کی ہیں بنو عباس کے دور میں، کبھی سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کر جیل میں بند کر دیا کہ بھئی آپ سے ہمیں خطرہ ہے، کبھی حضرت امام موسیٰ کاظم کو بلا کر جیل میں بند کر دیا، کبھی حضرت امام علی رضا کو بلا کر بند کر دیا، کبھی حضرت امام علی تقی کو بلا کر بند کر دیا۔ یہ جو ائمہ اہل بیت اور سرکردہ حضرات پر وہ یہ سارے کام کرتے رہے، تو ان کے لیے بڑا آسان کام تھا کہ ہم نے ان کو اس لیے پابند کیا اور اس لیے ہم ان کو سزا دے رہے ہیں کہ یہ حضور مولا کائنات کو شیخین پر فضیلت دیتے تھے۔ لیکن کوئی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اس طرح کا اقدام بنو امیہ کے دور میں کیا گیا ہو، بنو عباس کے دور میں کیا گیا ہو۔ اور پھر اس پر ایک بات اور آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر حضور مولا کائنات، جیسے کہ ہماری فقہ کی کتابیں لبریز ہیں اس سے، آپ فقہ شافی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، فقہ مالکی کی اٹھا کر دیکھ لیں،
فقہ حنابلہ کی اٹھا کر دیکھ لیں اور احناف کی اٹھا کر دیکھ لیں، ہر فقہ کے اندر جہاں دیگر عنوانات ہیں وہاں باقاعدہ طور پر کتاب الحدود کا ذکر موجود ہے، اور کتاب الحدود کے اندر سبھی حضرات نے وہ حدود فرمائی ہیں کہ حدود کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ سرقہ پر ہوتا ہے، قطع طریق پر ہوتا ہے، قذف پر ہوتا ہے، شراب پینے پر ہوتا ہے، اور بدکاری کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹوٹل 4، اور بعض نے 4 شمار فرمائی ہیں، بعض نے 5، یعنی بعض نے قطع طریق کو سرقے کے زمرے میں رکھا ہے۔ تو ٹوٹلی کلام پاک کے اندر یا حدیث کے اندر جتنی سزائیں موجود ہیں جس کو حدود کہا جاتا ہے وہ صرف 4 ہیں۔ یا تو قذف کی سزا ہے، یعنی کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے، یا کوئی بدکاری کرے ثابت ہو جائے تو اس پر سزا ہے، اس پر یعنی حد جاری ہوتی ہے، یا پھر چوری کرے تو حد جاری ہوتی ہے، یا شراب پیے تو حد جاری ہوتی ہے۔ اور 3 حدود قذف وہ ہیں کہ جن کو کلام پاک نے واضح طور پہ نقل کیا ہے، اور شراب پینے والی کی حد کو سرکار نے حدیث کے اندر نقل فرمایا۔ اب جتنی فقہ کی کتابیں ہیں تمام کے اندر یہ 4 ہی حدود نقل کی گئی ہیں، اس کے علاوہ 5ویں کوئی نہیں، جبکہ فقہ کی کتابیں اس بات سے لبریز ہیں کہ فقہائے کرام نے صحابہ کرام کے اقوال سے، صحابہ کرام کے افعال سے احتجاج کیا ہے، استنباط کیا ہے، استدلال کیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ کسی، یعنی ظاہر بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ان کا مرتبہ تو قیامت تک موجود ہے۔ اگر حضور مولا کائنات کے دور میں کسی کو حضرت علی، کسی کو شیخین پر فضیلت دینا حضور مولا کائنات کو، اگر یہ جرم گردن زدنی تھا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں بھی یہ تھا، بنو عباس کے دور میں بھی تھا، آپ بھی موجود ہے۔ اگر اور نہیں تو کم از کم جتنے اہل تشیع حضرات ہیں ان کے بارے میں تو اتفاق سے موجود ہے کہ وہ حضور مولا کائنات کو افضل سمجھتے تھے، جبکہ وہ لوگ قلم رو اسلامی میں رہتے تھے، وہاں اسلامی قانون تھا، ان پر یہ حد کیوں نہیں جاری کی گئی؟ جبکہ حد جاری کرتے کہتے کہ یہ تو حضور مولا کائنات کا ارشاد ہے، اور یہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ راشد ہیں، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، یعنی میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو بڑا آسان طریقہ تھا کہ ان سب پر حدود جاری کرتے کہ حضور مولا کائنات نے حد تجویز کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اور اس کے علاوہ تمام فقہ کی کتابوں کے اندر جو حدود کا باب ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ بے شمار ایسی جگہ کہ صحابہ کرام کے افعال سے، اقوال سے، افعال سے اپنے فقہائے کرام نے، مجتہدین کرام نے اس سے استدلال کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا لطیفہ گھڑا گیا ہے اور حضور مولا کائنات کی طرف یہ اتہام کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں حدود کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ حدود کیا ہے؟ الحد ہوا حق اللہ، حدود کیا ہے؟ وہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حق ہیں۔ حتیٰ کہ ہدایہ کے اندر، متن ہدایہ کے اندر یہ بات موجود ہے، فرماتے القصاص لیسا بحدٍ، کہتے ہیں قصاص لینا وہ حد نہیں ہے، اس لیے کہ حد اللہ کے حق کو کہتے ہیں اور قصاص حقوق العباد ہے، حقوق اللہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدود صرف جاری ہوتی ہیں حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد کے اندر حدود جاری نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدود باب اعمال میں جاری ہوتی ہیں، باب عقائد میں جاری نہیں ہوتی، یعنی صرف اعمال کے سلسلے میں حدود جاری ہوتی ہیں، باب عقائد میں جاری نہیں ہوتی۔ باب عقائد کے اندر اگر کوئی آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے، تعزیر ہو سکتی ہے۔ دیگر جرائم کے حقوق العباد میں تعزیرات ہوتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں۔ حدود صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اور وہ متعین ہے قرآن و حدیث کے اندر، اس کے اندر کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ اتنی بات ہر فقیہ کو معلوم ہے، شوافع کا معلوم ہے، مالکیوں کو معلوم ہے، ہر فقیہ کو معلوم ہے، تو حضور مولا کائنات کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جہاں میں حد جاری کرنے کی بات کر رہا ہوں وہ تو آج قسم حدود ہے ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دراصل اس طرح کی روایات کو حضور مولا کائنات کی طرح منسوب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی افتراء ہے کہ حدود صرف اللہ مقرر کرتا اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ